جو ریفرنس کیا ہے حکومت کی طرف سے آرٹیکل 63A کی تشریح پہ، اور خاص طور پہ یہ جو اس کے اندر پوائنٹ ہے کہ کیا کیونکہ ذکر نہیں ہوا جو ڈسکوالیفیکیشن کی پیریڈ ہے تو وہ لائف ٹائم بھی ہو سکتا ہے. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گا کہ 63A کے اندر ڈسکوالیفیکیشن کی بات نہیں کی گئی. جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے ممبران اگر وہ پارٹی کی جو کریڈ ہے یا پارٹی کا جو ڈائریکشن ہے اس کو وہ وائلیٹ کریں، وہ وائلیشن اگر ثابت ہو جائے تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ایسا ہے نہیں. اگر ہم قانون کو پڑھتے ہیں، آئین کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ وہ سیٹ کھونے کی بات ہے، ڈسکوالیفیکیشن کی کہیں بات ہے نہیں. تو اگر ڈسکوالیفیکیشن ہی نہیں ہو سکتی تو اس کی میعاد یا مدت کی بات بھی نہیں ہو سکتی. شاید یہ سوال ہی غلط ہے. دوسری بات کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ سارا سلسلہ جو ہے جب تک کہ وہ ایک لاجیکل کنکلوژن پہ نہ پہنچے تو کیا وہ صاحب وہ یا صاحبہ جو علن اعلان کہتے ہیں کہ ہم ڈس ایگری کرتے ہیں پارٹی کے ساتھ یا پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے، یا عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ اگر بات ہوئی تو ہم ان کے خلاف کریں گے، کیا ان کو روکا جا سکتا ہے ووٹ دینے سے؟ نہیں، کیونکہ آئین میں یہ نہیں لکھا. آئین میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ ووٹ دیں گے اور وہ ان کا ووٹ دینا ثابت ہو جائے گا کہ وہ پارٹی کی اس ڈائریکشن سے جس کا ان کو نوٹس تھا، تو پھر جو پارٹی ہیڈ ہے وہ پھر ان کو شو کاز نوٹس دے سکتا ہے. اس کی بھی ثواب جیت ہے. تو اس کے اوپر ایک لانگ ڈران پروسیس ہے. وہ پھر الیکشن کمیشن تک معاملہ جاتا ہے، اور ڈیکلیریشن جو ہے وہ پھر الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ججمنٹ اور آرڈر سے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہاں سے بھی معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے. تو نااہلی کی تو بات ہی نہیں ہے، نااہلی کا سوال ہی نہیں ہے. اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے. یہ صرف ڈی سیٹ ہونے کا ایشو ہے. سینیٹر صاحب، آپ نے اشتر صاحب کی بات سنی. سر وہ تو بالکل ہی اس کو ڈسکاؤنٹ کریں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن کی. سر آپ لوگوں نے پھر کوئی بہت بڑا رسک نہیں لے لیا اس طرح کا ریفرنس دائر کر کے؟ دیکھیں، اشتر صاحب نے جو بات کی ہے، میں تو وکیل نہیں ہوں، لیکن وکالت تو میں نے ڈگری کی حد تک کی ہے، پریکٹس میں نے نہیں کی ہے. لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو میرے جیسا ایک وکیل جو کہ پریکٹس نہیں کرتا وہ بھی لا کی ہے. ایون ایز اے لیجسلیٹر میں آپ کو بتاؤں کہ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ، اگر ہم ان کی بات مان لیتے تو یہ کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو ایڈمٹ ہی نہ کیا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ آیا ایسا ہے نہیں کہ 3 اوکیشنز ہوتی ہیں جس میں کہ ممبر اگر پارٹی لائن کے خلاف جائے تو اس کی آٹومیٹیکلی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. اس کو چھوڑیں جی، میں سیاسی بندہ ہوں اور میں اس کی پولیٹیکل سائڈ کی بات کروں گا. مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب ریسپیکٹڈ لائرز لائک اشتر اوصاف اور باقی جتنے بھی ہیں، یہ اس کی جو مورل سائڈ ہے اور جو اس کی قانونی سائڈ ہے، دونوں، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی موریلٹی کا ایشو ہے، بٹ اس میں ڈیفینیٹلی جب جو بنا رہے تھے، جب یہ قانون بنا رہے تھے، اس وقت اس چیز کو مد نظر رکھا گیا تھا کہ اگر تو ایسا نہ ہوا تو یہ پارلیمنٹ نہیں رہے گی، یہ راجواڑہ بن جائے گا. دوسری بات، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی انسٹیبلٹی رہی، کتنے وہ اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ، اس طرح کی جو ہے تو فلور کراسنگ ہوئی ہیں، جس سے کہ پولیٹیکل نظام سٹیبل ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کے ممبران جو آپ کی پارٹی کے ٹکٹ، آپ کی پارٹی کے مینیفیسٹو اور ووٹ پہ بٹ سینیٹر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. سر آپ تو بیٹا خود کورٹ لے کے گئے ہیں نا، تو پھر تو آپ اس کی لیگل ایشو کے اوپر ہی بات کریں گے نا. سر آپ I did not, you did not interrupt اوصاف صاحب. آپ مجھے انٹرپٹ کر رہی ہیں. I'm making an argument. نہیں سر، میں آپ کو
عارفہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ بلایا ہے اپنی بات کرنے کے لیے یا مجھ سے بات پوچھنے کے لیے؟ سر میں سوال صرف پوچھ رہی ہوں, آپ غصہ نہ کریں, میں تو صرف آئی واز ٹرائنگ ٹو آسک یو اے کوسچن. اتنا تو آرگومنٹ کا جواب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے, میں اس کو بلڈ کر رہا ہوں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ اس میں مجھے اگر تو میں ٹوٹلی کسی اور کی بات کر رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ مجھے ٹوکیں, لیکن میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. جی پوچھیں. آئی نو سر آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں, میں تو صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر رہی تھی کہ سر آپ اگر خود کورٹ لے کے گئے تو پھر تو ہم لیگل پہلو پہ بات کریں گے نا, وی کانٹ لیو اٹ ایٹ دا مورل اینڈ ایتھیکل ایشو. نہیں تو میں تو دیکھیں میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے لائر پریکٹسنگ لائر. What I am saying is that I am talking the political side of a particular action. اور پولیٹیکل سائڈ کو تو آپ اگنور کر نہیں سکتے because it's all about politics. تو یہ کہاں پہ آپ نے مجھے بتائیں اشرف صاحب کہ یہ جو 3 اوکیشنز ہیں وہی مجھے بتا دیں, وہی بتا دیں آپ کے وہ لائر ہیں کہ کون سی 3 اوکیشنز پہ آپ کی جو ہے آپ کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے, بتا دیں. جی اوور ٹو میں بتا دیں. جی سر میں بتا دیتا ہوں عارفہ, 4 ہیں. نمبر 1, جب کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی متعلق بات کی جا رہی ہو اور اس کے خلاف ووٹ دے دی جائے. دوسرا, بجٹ میں آپ کو فائنینشیل ایشوز ہوں اس کے اوپر آپ ووٹ دے دیجیے. تیسرا, آپ پارٹی چینج کر لیں. اور چوتھا, جب نو کانفیڈنس کی بات ہو تو آپ نو کانفیڈنس کے اوپر کریں. اور اس کی 5 جزیات ہیں.